إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس کا احسان عظیم آج مسجد میں جمع ہونے کی توفیق رفیق عطا فرمائی. نبی اور اہل نبی پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہماری اور ہمارے بچوں کی صحت یابی کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. کاروبار میں، مکان میں خیر و برکت کے لیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ظرف والوں کو مت چھیڑ ہے بے بسر، کیا کرے گا اگر وہ مچل جائیں گے. ظرف والوں کو مت چھیڑ اے بے بسر، کیا کرے گا اگر وہ مچل جائیں گے. ہے رسائی تیری ابتدا انتہا، ہے رسائی تیری ابتدا انتہا، منتہا سے وہ آگے نکل جائیں گے. ظرف والوں کو مت چھیڑ اے بے بسر، کیا کرے گا اگر وہ مچل جائیں گے. مست بیٹھے نظریں جمائے ہوئے، بھید دونوں جہاں کا ہے پائے ہوئے، بھید دونوں جہاں کا ہے پائے ہوئے. حسرت دید تجھ کو اگر ہے تو چل، حسرت دید تجھ کو اگر ہے تو چل، ان کی محفل میں نادا سنبھل جائیں گے. ظرف والوں کو
مت چھیڑ اے بے بسر، کیا کرے گا اگر وہ مچل جائیں گے ظرف والوں کو۔ موت کے بعد بھی ہے تیری زندگی، موت کے بعد بھی ہے تیری زندگی، زندہ پن کو سمجھ چھوڑ کر بے رخی، زندہ پن کو سمجھ چھوڑ کر بے رخی، نیتوں پر ہے، نیتوں پر ہے اعمال سب منحصر، نیتوں پر ہے اعمال سب منحصر، سیرت صورتوں میں بدل جائیں گے ظرف والوں کو۔ مت چھیڑ اے بے بسر، کیا کرے گا اگر وہ مچل جائیں گے، ہے رسائی تیری ابتدا انتہا، منتہا سے بھی آگے نکل جائیں گے۔ دیکھ لینا اے دلدار ہو باخبر، پھر سے ہوگی زمانے میں جنگ بدر، پھر سے ہوگی زمانے میں جنگ بدر، جب وہ دن آئیں گے حق کی تلوار سے، جب وہ دن آئیں گے حق کی تلوار سے، کٹ کے بو لہب اور بو جہل جائیں گے ظرف والوں۔ کہنے والے ہمارے پیر صاحب کہتے ہیں، دیکھ لینا اے دلدار ہو باخبر، پھر سے ہوگی زمانے میں جنگ بدر، ایک مرتبہ جنگ بدر ہو گئی، ختم نہیں ہے، پھر سے بھی ہوگی، دیکھ لینا پھر سے ہوگی، جب وہ دن آئیں گے حق کی تلوار سے کٹ کے بو جہل و بو لہب جائیں گے۔ اب اس کا معنی کیا ہے؟ ابو جہل اور ابو لہب حق کی تلوار سے کٹ جائیں گے۔ ابو جہل اس کا نام نہیں تھا، اس کا نام تو عمر تھا، اسے میرے رسول نے اس کی جہالت کو دے کر کہا، ابو جہل تو جاہلوں کا باپ ہے۔ آج تک دنیا اسے ابو جہل کے نام سے جانتی ہے، اس کا نام ابو جہل نہیں ہے۔ میرے رسول نے اس کی جہالت دیکھ کر چاند کے 2 ٹکڑے کیا، پھر بھی نہیں مانا، سورج کو پلٹایا، پھر بھی نہیں مانا، کنکریوں نے کلمہ پڑھ کے دکھایا، پھر بھی نہیں مانا، اتنا بڑا جاہل، تو جاہلوں کا باپ ہے۔ ابو جہل کہا تو وہی۔ آج بھی جو اللہ کے رسول کے معجزوں کو، ان کے اختیارات کو جو نہیں مانتا، وہ آج بھی ابو جہل ہے۔ اللہ کے رسول نے کسے ابو جہل کہا؟ جو اللہ کے رسول کے اختیارات کو نہیں مانتا، ان کے معجزوں کو، ان کی بڑائی کو، ان کی رفعت کو نہیں مانتا۔ قرآن فرماتا اور رفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ جب اللہ بلند کر رہا ہے تو ہمارے ماننے میں کیا ہے؟ معراج کی رات آسمانوں پہ گئے اور آئے۔ آج بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کافر اعتراض کرتے ہیں، مسلمان بھی اعتراض کرتا ہے۔ آپ ایک ہی مسجد میں جاتے رہیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون کیا کہتا ہے۔ آج ایک مسجد میں آؤ، دوسرے دن دوسری جمعہ دوسری مسجد جاؤ، تیسری جمعہ تیسری مسجد جاؤ، دیکھو کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ آج معراج النبی کا معاملہ ہے، شام کو معراج النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج بیان کس پر ہونا؟ معراج کے بارے میں ہونا نہیں۔ وہ سا کہ ایک ٹاپک اٹھا لے، کہاں کی جاتے رہتی، معراج کی بات اس نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی؟ آپ معراج کو نہیں مانتے، آپ کو معراج سے محبت نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے کی اگر کوئی
برتھ ڈے ہے اس دن کتنی قد و کاوش کرتے ہیں بیٹے کے لیے، بیٹا 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 بیٹا، وہاں نام لکھا ہے، یہاں نام لکھا ہے، اس میں انشل لکھا ہے، اس میں انشل لکھا ہے، کتنی محبت ہے۔ رسول کی آج معراج ہے، رسول سے تمہیں محبت اتنی ہے۔ یہ دلوں کا حوال ہے، نیتوں پر ہے اعمال سب منحصر، سیرتیں صورتوں میں بدل جائیں گے۔ آج یہاں سیرت ہے، مرنے کے وقت پر صورت میں وہ دکھائی دیتا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اب میں شروع سے انشاءاللہ شروع کروں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، قرآن فرماتا ہے 15ویں پارے کی پہلی آیت ہے یہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اب قرآن میں آنے کے بعد بھی تمہیں کیا انکار ہے؟ حدیثوں میں ہوتا تو ہو سکتا ہے حدیثوں میں جھگڑا ہے، حدیثوں میں جھگڑا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یہ قوی ہے، یہ موضوع ہے، یہ مقدوس ہے۔ حدیث کے 12 قسمیں ہیں، حدیث کی 12 قسمیں ہیں۔ اگر ایک بات کوئی ایک لڑکا کہے گا تو اس بات کا وزن اور ہوتا ہے، کوئی نوجوان کہے گا اس بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، ایک تجربہ کار انسان کہے گا تو اس بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، ایک مسجد کا امام کہے گا تو اس بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، ایک ولی کہے گا تو اس بات کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، اور کچھ کہیں نبی کہہ دے تو اس بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے، جب اللہ کہہ دے تو اس کا وزن کیسے ہوگا؟ اب قرآن میں جب صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں پر لے گیا، یہ آیت میں وہ ذکر نہیں ہے آسمانوں کا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، یعنی پاک ہے وہ ذات سبحان جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کو لے گیا، اس آیت میں حضور کا نام بھی منشن نہیں ہے کہ محمد کو لے گیا، نہیں ہے، نبی کو لے گیا یہ بھی نہیں ہے بندے کو لے گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا یا اللہ تو اپنے پیارے نبی کو لے جا رہا ہے، اور پوری کائنات جب سے بنی ہے تب سے اب تک ایسا کسی کو لے بھی نہیں گیا۔ بڑی انوکھی بات تھی، بڑی زبردست بات تھی، نام منشن کر کے کہتا کہ میں نے اپنے نبی محمد کو لے گیا، یا تو یہ کہتا کہ میرے نبی محمد رسول اللہ کو لے گیا، نہیں کہا لے گیا۔ کسے لے گیا؟ بندے کو لے گیا۔ اب آپ پوچھیں گے حضرت جب بندے کو لے گیا تو آپ بول رہے ہیں نبی کو لے گیا؟ آپ پوچھ سکتے ہیں، نبی کو نبی کہتے ہیں، رسول کہتے ہیں، آقا کہتے ہیں، اب اللہ کہہ رہا ہے بندے کو لے گیا۔ ہو سکتا ہے کسی بندے کو لے گیا ہو۔ آپ کے اس سوال کا جواب تو پہلا یہ ہے، کسی بندے کی مجال ہے ہی نہیں کہ وہاں تک جا سکے جہاں خدا کی رسائی۔ کسی بندے کی بات تو اس کی طاقت و مجال تو ہے ہی نہیں کہ کسی بندے کو لے جا سکے۔ لے جانا ہے تو کسے لے جانا ہے؟ بھئی پارلیمنٹ میں تمہیں میں جانے ہوتا کہ اندر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اب کون جانا؟ معتبر آدمی جانا، جو جانے کا حقدار ہے انہیں جاتا ہے، تمہیں میں گھس کو جانے چھوڑتی جہاں نہیں چھوڑتی۔ اب پارلیمنٹ کا یہ وزن ہے تو عرش عالم کا کیا وزن ہے، عرش معلیٰ کا کیا وزن ہے، قرب خداوندی کا کیا وزن ہے؟ تو اس کی بات تو یہ ہے کہ بندہ تو جا نہیں سکتا۔ اب مگر اللہ نے کہا بندے کو لے گیا۔ یا اللہ، یہ گتھی سلجھتی نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں بولا بندے نبی کو لے گیا؟ تو کیوں نہیں کہا کہ رسول کو لے گیا؟ اتنا تو کہہ دیتا کہ میرے محمد کو لے گیا، دنیا جان جاتی ہاں محمد کو لے گیا۔ پہلی بات نہیں بولا۔ کیوں نہیں بولا؟ اللہ کو معلوم تھا کہ 15ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں جو نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، جو نماز آئی اس نماز کو تو پڑھتے ہیں، مگر محمد کو، نبی کو آسمانوں سے لے کر عرش معلیٰ تک رسول جسمانی حیثیت سے گئے، یہ نہیں مانتے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔
اس کا مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا، بڑے بڑے علماء اکرام کا یہ کہنا ہے کہ میرے نبی جو اللہ کے پاس گئے یہ ایسے جسم کے ساتھ نہیں گئے بلکہ رات میں سو رہے تھے، نیند کی حالت میں گئے، یعنی جیسے خواب میں جاتے ہیں ایسا گئے۔ علماء اکرام لکھ رہے ہیں، چھوٹے آدمیاں نہیں لکھ رہی، یہ سب بحثی پڑھے لکھوں کی، یہ ایسے بحثاں جو ہیں اختیارات پر، پوزیشن پر جو بحث ہوتی ہے یہ پڑھا لکھا ہی بحث کرتا ہے، ان پڑھ تو جو بولو مان لیتا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بحث کون کرتا ہے؟ پڑھا لکھا کرتا ہے۔ اب یہ طبقہ ایسا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرے نبی جو آسمانوں پر گئے وہ بیداری کے عالم میں نہیں گئے بلکہ خواب میں گئے۔ اچھی بات۔ ایک اور طبقہ ہے وہ کہتا ہے بیداری کے عالم ہی میں گئے مگر رسول جسم کے ساتھ نہیں گئے، روح کے ساتھ گئے، روح گئی اور آ گئی، جیسا ہماری روح جاتی آتی ہے۔ میں یہاں کھڑا ہوں، آنکھیں مچاتا ہوں، مکہ کو جاتا ہوں، کعبۃ اللہ کو جاتا ہوں اور آ جاتا ہوں، آتی ہوں کہ نہیں؟ آپ بھی جاتے ہیں اور آ جاتے ہیں۔ مدینے کا تصور کرو تھوڑی دیر کے لیے، مدینے کو آپ جاؤ گے بھی آ جاؤ گے بھی، ایسا روحانی طور پر گئے، ایسا کہنے والوں کا بھی ایک طبقہ ہے۔ اب یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرے رسول روح اور جسم ان دونوں کے ساتھ گئے، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو یہ کہتا ہے کہ رات میں گئے، اس کا جواب تو یہ ہے کہ اگر میرے رسول نیند کی حالت میں آسمانوں پر گئے اور آئے، اگر ایسی بات ہوتی تو مکے کے کافر تو تھے مگر سمجھدار تھے، کوئی بیوقوف تو نہیں تھے، وہ کافر تو تھے، بد مذہب تو تھے مگر سمجھدار تو تھے، سمجھ رکھنے والے تھے، وہ اعتراض نہیں کرتے تھے رسول کے جانے اور آنے پر۔ صبح ہوتے ہی جب میرے رسول نے کہا میں گیا اور آیا تو لوگوں نے اعتراض کر دیا، کافروں نے، کہ آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گئے بھی اور آ گئے بھی ایک ہی رات میں؟ یہ اعتراض بتاتا ہے کہ میرے رسول نیند کی حالت میں نہیں گئے تھے بلکہ جسمانی حالت سے گئے اور آئے، یہ بات میرے رسول نے کہا، تب لوگوں نے اعتراض کیا۔ اگر میرے رسول کہتے میں رات میں سویا تھا، خواب میں ایسا دیکھا گیا اور آیا، تو کوئی اعتراض نہیں کرتا تھا۔ کافروں کا اعتراض بتاتا ہے کہ میرے رسول نے کہا تھا کہ میں جسمانی حالت میں گیا تھا اور جسمانی حالت میں آیا۔ پہلے اعتراض کا جواب تو مل گیا کہ میرے رسول نے زبان نبوت سے کہا تھا کہ میں گیا اور آیا، نیند کی حالت میں نہیں۔ ایسے تو نیند کی حالت میں کئی معراجیں ہو گئی، علماء اکرام لکھتے ہیں 32 معراجیں نیند کی حالت میں ہوئی میرے رسول کو، 32 معراجیں۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ روح گئی اور آئی۔ روح کا معاملہ یہ ہے کہ آج ایک مومن مسلمان بھی مرتا ہے، مومن بھی ایک مرتا ہے تو اس کی روح علیین میں سجین میں چلی جاتی ہے، روح کے اسرائیل آ کر فرشتے آ کر لے کر چلے جاتے ہیں۔ روح کا جانا اور آنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی، اس بغیر تعجب کی کم وزن والی بات کو اللہ نے قرآن میں کیوں رکھا؟ قرآن میں رکھا اس لیے کہ قرآن آپ کو یہ سمجھا دے کہ یہ وزن والی بات ہے، روح اور جسم کے ساتھ گئے اور آئے۔ اب آخری بات، میرے اللہ نے رسول کو جب معراج فرمایا، قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ محمد کو لے گیا، قرآن میں یہ نہیں لکھا کہ رسول کو لے گیا، قرآن میں لکھا کیا لکھا قرآن میں؟ بندے کو لے گیا۔ یہ بندہ لفظ ایسا ہے، اگر کسی کو کہے بندہ تو وہ بندہ جسم اور روح دونوں کے معمے کا نام بندہ ہے، دونوں کے معمے کا نام بندہ ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی خارج ہو جائے تو یہ بندہ تو رہتا ہے مگر جسم نہیں رہتا۔ اب ٹوٹلاٹی میں یہ بات آپ ذہن نشین کر لے کہ بندے کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے، بندے کے لیے جسم کا ہونا شرط ہے۔ اب ایک بات ہے، میں سو رہا ہوں خواب میں سو رہا ہوں، خواب میں میں نے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھ لی، کیا یہ فرض ادا ہوتا ہے؟ کیا فجر کو تمہیں اٹھے نہیں، خواب میں پڑھ رہی، ادا ہوتا ہے کیا؟ ثواب تو مل جائے گا مگر فرض ادا نہیں ہوتا۔ ثواب تو مل سکتا ہے کہ آپ نے خواب میں بھی نماز پڑھی ہے، اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ،
نیتوں پر منحصر ہے، مگر فرض ادا نہیں ہوتا۔ خواب میں کسی کے قرض دینا تھا، دے دیا پھر بولے ادا ہوتا کیا؟ نوٹا انہیں اٹھ کو دینا چاہیے، خواب میں دیا کو بولے تو نہیں ہوتا، اٹھ کو اپنے ہاتھوں سے اسے دیا تو ہوتا ہے، تو نہیں ہوتا۔ ایسا خواب میں اگر 2 رکعت نماز اگر میں نے پڑھ لیا تو اس کا ثواب تو مل سکتا ہے مگر فرض ادا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز جسم پر ہے، نماز جسم پر ہے، روح پر نہیں ہے۔ نماز جسم پر ہے، روح پر نہیں ہے۔ نماز کمزور جسم پر بھی نہیں ہے، بچپنے والے جسم پر بھی نماز فرض نہیں ہے۔ جب وہ بالغ ہوتا ہے تو نماز فرض ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا مکمل طاقت والے جسم پر نماز فرض ہے، نہ کمزور جسم پر، نہ بچپنے والے جسم پر، نہ صرف روح پر، جسم پر نماز فرض ہے۔ تو اب اللہ فرما رہا ہے اپنے بندے کو لے گیا، تو معلوم ہوا بندگی نماز ہے اور نماز جسم کے اوپر ہے، تو معلوم ہوا بندے کو لے گیا، تو معلوم ہوا روح کو لے گیا نہیں بلکہ جسم کو لے گیا۔ اس لیے اللہ نے رکھا بندہ، ورنہ کہتا ہے کہ رسول کو لے گیا، رسول کو لے گیا۔ اگر یہ کہتے نبی کو لے گیا یہ کہتے تو تعجب کی بات نہیں، اس لیے کہ نبی آیا ہی وہاں سے تھا، جب وہیں سے آیا ہے اور وہیں جا رہا ہے تو تعجب کی بات نہیں۔ وہاں سے نبی نورانی آئے تھے اور یہاں سے جا رہے ہیں تو جسمانی جا رہے ہیں، جسم کو ساتھ لے جا رہے ہیں، اس لیے یہ معجزہ بنا۔ اس لیے اللہ نے بندہ کہا، اپنے بندے کو لے گیا۔ اب لوگ کہنے والے، ایک طبقے نے جو اعتراض کیا، نہیں آسمانوں پر نہیں جا سکتے، اللہ کے پاس نہیں جا سکتے، بہت بڑی بات، بہت دور کی بات، تمہیں رسول کو بول رہی ہیں۔ اگر ایسا بولے تو اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرا نبی گیا، یہ نہیں کہا کہ بندہ گیا، یہ نہیں کہا کہ نبی گیا اور نبی آیا، یہ نہیں کہا، بلکہ میں لے گیا۔ کیا ہے؟ میں لے گیا۔ بھائی وی آئی پیز کی کہا کہ اچھی ایک بڑی محفل ہے، پوزیشن والوں کی، بڑے بڑے۔ اب میرے جیسے چھوٹے آدمی کی وہاں کام نہیں ہے، میں گیا تو گیٹ کیپر وہاں روک ڈال رہا ہوں، اے نہیں جا سکتے، جاؤ بھی۔ اب وہ جو محفل سجا رہے ہیں، بڑا صدر، اس کا مکھنڈ، آرگنائزر، وہ آیا، حضرت آپ کھڑے گئے، آؤ اندر، نہیں بھی جانے نہیں دے رہا ہے۔ وہ ہاتھ پکڑ کے لے گیا، کسی کی مجال ہے کہ مجھے روکے؟ تو معلوم ہوا نبی خود نہیں گئے، خود نہیں آئے۔ اعتراض کرنے والے نبی پر اعتراض نہ کرو، خدا پر اعتراض کرو۔ خدا کہہ رہا ہے میں لے گیا۔ جب وہ لے جانے کے لیے تیار ہے تو اس کی طاقت، اگر آپ کہیں کہ نبی نہیں گئے، یہ بہت بڑی بات ہے، معراج کو جانا، آسمانوں پر جانا، عرش معلیٰ تک جانا، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ تم رسول کے لیے کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، تو میں کہوں گا تم نبی کی طاقت کا انکار نہیں کر رہے ہو بلکہ خدا کی طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرا رسول گیا، میرا رسول آیا، خدا کہہ رہا ہے پاک ہے وہ ذات جو سبحان ہے، میں لے گیا۔ تو اب انکار کرنا ہے تو نبی کی طاقت کا انکار نہیں، خدا کی طاقت کا انکار کرو، وہ لے جا رہا ہے، کیا حرج ہے؟ تو معلوم ہوا اپنے نبی کو اللہ لے گیا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا، سوال کرنے والے ہمارے ہی مسلمانوں نے، کسی نے ایک سوال کیا، حضور آسمان ہے؟ ہاں ہے۔ 7 آسمان ہے؟ ہاں ہے 7 آسمان۔ 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا ہے؟ ہاں 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا۔ اگر سدرۃ المنتہا تک جانا ہے تو آسمان سے جانا ہے، ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان۔ اب یہ سوال کرنے والا مسلمان ہے، جواب دینے والا کون ہے؟ گرو نانک ہے۔ کون ہے؟ گرو نانک ہے۔ گرو نانک سے سوال کر رہے ہیں۔ حضور گرو نانک ہمارے مذہب میں ذرا بہت زیادہ ٹچ ہے، ان کا جو سوچنے کا نظریہ ہے سب بہت زیادہ مسلمانوں سے، اسلام سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے کہا
آپ کو کیا اس میں تعجب کیا ہے؟ حضور آسمان ہے، آسمان سے گئے تو یا تو دروازہ ہونا یا تو آسمان پھٹ جانا. آسمان پھٹا بھی نہیں، گئے بھی اور آ گئے بھی. نہ جانے کے وقت پر آسمان پھٹا، نہ آنے کے وقت پر آسمان پھٹا. اس کا جواب چاہیے. گرو نانک نے کہا تجھے اس پہ تعجب ہو رہا ہے؟ ہاں حضور تعجب ہو رہا ہے. اچھا نبی کس سے بنے ہیں؟ نور سے بنے ہیں. ٹھیک. اب تیری آنکھ جو دیکھتی ہے کس سے دیکھتی ہے؟ نور سے دیکھتی ہے. آنکھ کی جو پتلی یہ دیکھ رہی ہے یہ نور سے دیکھ رہی ہے. ہاں حضور نور سے دیکھ رہی ہے. اچھا اگر اللہ نے اس وقت پر آسمان کو شیشے کا بنا دیا ہو، آج بھی شیشے کا ہی ہے، شیشہ پانی سے بنتا ہے، آسمان بھی پانی ہی ہے. اگر اللہ نے اس وقت پر آسمان کو شیشے کا بنا دیا ہو، شیشے کے پار سے نظر جاتی بھی ہے اور آتی بھی ہے، شیشہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، شیشہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، اس کے شیشے کا دروازہ کھلتا بھی نہیں ہے، شیشہ وہی رہتا ہے، نظر جاتی بھی ہے اور آتی بھی ہے. یہ چھوٹے نور کا یہ بات ہے تو نور علی نور محمد کی کیا بات ہے؟ نور علی نور محمد کی کیا بات ہے؟ وہ تو نور پہ علی نور ہے. ان کے جانے اور آنے میں کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے ایک مثال دے کر سمجھایا تھا. ورنہ تو معاملہ یہ ہے لے جانے والا جب لے جاتا ہے. اب ایک بڑا کون سا پولیس کا آفیسر آیا تو وہ دیتا ہوں وہ دبائے تو انہیں رہتا ہے کہاں؟ منڈیا میں رہتا ہے. میسور کو ابھی آپ کو نہیں ہے، آفیسر آتے رہتا ہے. انہیں منڈیا میں رہتا ہے. میسور کی ٹرافک ابھی کھلی ہوتے رہتے، انہیں آتے رہتا کھلتے رہتے، انہیں آتے رہتا کھلتے رہتا. ایک آفیسر آ رہا ہے تو ٹرافک کھلتی جا رہی ہے. اللہ جب اپنے نبی کو لے جا رہا ہے تو آسمان کی کیا طاقت ہے کہ بیچ میں آ سکے؟ نہیں. سوچنے کی بات ہے نا. نبی یہ نہیں کہہ رہے میں جا رہا ہوں میں آ رہا ہوں. نہ قرآن کہہ رہا ہے کہ میں گیا، رسول گئے رسول آئے، نبی گئے آئے. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ نبی نہیں گئے بلکہ اللہ لے گیا. لے جانے والا لے جا رہا ہے تو ٹرافک کو روکنے والا. سامنے آسمان آیا تو بھی ہٹنا پڑے گا، سامنے سدرۃ المنتہا آیا تو بھی ہٹنا پڑے گا، جو کچھ بھی آئے گا ہٹنا پڑے گا. یہ نور ہے. پوری کائنات کس سے بنی؟ نبی کے نور سے بنی. نبی کس سے بنے؟ اللہ کے نور سے بنے. 4 کرسی میں ہے، چھوٹی کتاب اس میں 6. اللہ کے نور سے نبی بنے، نبی کے نور سے پوری کائنات بنی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہی ہوا کہ زمین بھی نور ہے، آسمان بھی نور ہے، چاند بھی نور ہے، سورج بھی نور ہے، سب نوری چھ نا بھی. نور سے ہٹ کو کیا ہے؟ جب نور میٹیریل یہ کیچک ہے بننے کے ٹیمپو، اس کے بعد کیسے بدل جاتا بھی؟ کیسے بدل سکتا ہے؟ نور ایک ہی چک ہے نا. اب جب پوری کائنات نور سے بنی ہے، اب جس کے نور سے کائنات بنی ہے، اب وہ نور علی نور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جا رہا ہے، تو جس سے بنا ہے وہ روکنے کی طاقت کیسے رکھ سکتا ہے؟ جس چیز سے بنا ہے وہ روکنے کی طاقت کہاں سے رکھ سکتا ہے؟ اللہ کے بعد جو سب سے بڑا نور ہے وہ نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. سدرۃ المنتہا پر گئے. آپ سنے ہیں، خالی میں اس کا ایک نکات پیش کرتا ہوں. معراج النبی پر تو آپ بہت سنے ہیں، جتنی عمر ہے اتنے سال سنے ہیں تمہیں. سدرۃ المنتہا پر جبرائیل رک گئے. حضور اس سے آگے میں نہیں جا سکتا. اچھا کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور نے پوچھا کیوں نہیں جا سکتے؟ حضور کو معلوم نہیں کیا انہوں کہیں نہیں جا سکتے؟ کو معلوم تھا. پھر کئی کو پوچھے، انہوں پوچھے تو لکھنے والے کتاب میں لکھتی ہیں ایسا پوچھے کر کو، اس کے بعد جواب بھی کتاب میں آتا ہے. اگر حضور پوچھے نہیں سمجھ گئے ہمیں بول چلے گئے تو دنیا کو کیسے معلوم ہونا؟ رائٹر لکھتا سو کب؟ جب کچھ بات چیت ہو تو رائٹر لکھنے والا، تاریخ لکھنے والا، حدیث لکھنے والا تبھی لکھے گا جب زبان سے بات نکلے گی. دل میں بات ہے تو لکھ نہیں سکتا اسے. کیسا نماز سونے کے نیند میں 2 رکعت پڑھ لے تو خالی ثواب ملتا، نماز نہیں ہوتی، ویسا چیز بھی.
ٹھیک ہے حضور پوچھے کہ وہ اب انہوں بولے جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم یا رسول اللہ اس سے آگے اگر میں جاؤں گا تو اس نور سے میرے نور ہی پر جل جائیں گے. کوسے پر خالی پر کر کو بولیا تم نے نہیں معلوم ہوتا. یا رسول اللہ اس سے آگے جو نور ہے اس نور سے میرے پر جل جائیں گے نہیں میرے نور ہی پر جل جائیں گے. آپ یہ سوچ سکتے ہیں اے جبرائیل تم بھی نور ہو تمہارے پراں بھی نور ہے رسول بھی نور ہے اب اس کے بعد جانے والا جو سما ہے وہ سما بھی نورانی سما ہے. کیا پریشانی ہے جانے میں؟ تم نور ہو نور میں جا رہے ہو نور کے ساتھ جا رہے ہو کیا پریشانی ہے کہ نہیں بھی؟ جبرائیل بھی نور ہیں کہتے جبرائیل کے پراں بھی نوری پراں سامنے سما بھی نور اور لے جانے والا رسول کائنات جو ساتھ میں چل رہے ہیں جو یہاں سے وہاں تک ساتھ میں تھے اب وہاں جا کو کھڑیا کو بول رہے میں اس سے آگے نہیں جا سکتا میں گیا تو پراں جل جاتی. اتنی دور سے آئی تھی میں پراں جلے نہیں اتنے بڑے نور کے ساتھ آئی پراں جلے نہیں اب اس کے بعد جل جاتی کا تو کیا معاملہ؟ تو معلوم ہوا اس کے بعد کا جو نور ہے یہ اس نور سے بڑا نور ہے یہ اس نور سے بڑا نور ہے. نور میں بھی کئی قسمیں ہوتے ہیں آکسیجن میں کئی قسمیں ہوتے ہیں مٹی میں کئی قسمیں ہوتے ہیں ٹیمپریچر میں بہت قسمیں ہوتے ہیں. مائنس پہ مائنس مائنس پہ مائنس ہو جائے تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے پلس پہ پلس پلس پہ پلس گھٹتا چلا جائے تو کچھ اور ہو جاتا ہے. تو یہ نور اور ہے وہ نور اور ہے. جبرائیل کا نور چھوٹا نور تھا نبی کا نور بڑا نور ہے مگر جب آگے جائیں گے تو بڑے نور سے ملنے کے لیے بڑا نور ہی جا سکتا ہے چھوٹا نور نہیں جا سکتا. ہو گئی بات ختم ہوئی. اب یہاں لگا اب میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں عرش معلیٰ گیا یہ بات میں اس سے پہلے بولا نا ذہن میں رکھو. اب میرے رسول فرماتے ہیں جب میں عرش معلیٰ گیا تو مجھے بلال کے چلنے کی آواز آئی. یا اللہ بلال کیا نور سے بنی کیا؟ بلال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نور سے بن کو ہی کیا مٹی سے بنے ہمارے سر مٹی آگ و ہوا سے بنے. جبرائیل کے سر کا تو نور نہیں ہے نا جبرائیل کے سر کا نور ہے کیا حضرت بلال کے پاس؟ نہیں ہے. جبرائیل جانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں میرے پر جل جائیں گے. اب میرے رسول فرما رہے ہیں کہ میں عرش معلیٰ پر حضرت بلال کے چلنے کی آواز سن رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے آگے جا رہے ہیں. میرے رسول نے یہ نہیں کہا کہ پیچھے آ رہے ہیں پیچھے سے آواز آ رہی نہیں کہا آواز سن رہا ہوں تو معلوم ہوا آگے چل رہے ہیں. اب محدثین اکرام سے پوچھا اے علم کے دھنیوں اے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون اے علم رکھنے والوں یہ کیا بات ہے کہ رسول جا رہے ہیں وہاں بلال کا کیا کام تھا کہ بلال آگے جا رہے ہیں اور بلال کی آواز زبان کی نہیں بلال کچھ بول رہے ہیں یہ آواز نہیں بلال کے خدموں کی آواز. یا اللہ خدموں کی آواز کون پہچانتا ہے؟ جنہیں بات کرے تو میں پہچانتا ہوں انہوں بات کرے تو میں پہچانتا ہوں. چلنے کی آواز کیسے پہچانتے؟ اب فرما رہے ہیں بلال کے خدموں کی آواز. اس میں ایک بات تو پوشیدہ نہیں ہے کہ میرے رسول اپنے غلاموں کو ایسا چاہتے ہیں کہ ان کی خدموں کی آہٹ بھی پہچان لیتے ہیں اتنا چاہتے ہیں. یا اللہ بلال کو وہاں کیوں بلایا؟ بلال کو اس لیے بلایا کہ اے بلال تم نے قل هو اللہ احد کہنے کے لیے جتنی تکلیفیں برداشت کی تھیں ان تکلیفوں کے عوض ہم نے تمہیں آج وہ رتبہ عطا کیا ہے کہ عرش معلیٰ تک تمہاری آہٹ سنائی دے رہی. اور بلال
عرش معلیٰ پر بلال تو خوش ہو گئے ہوں گے نا، میں نے قل هو اللہ احد کہنے کے لیے، اللہ کی توحید کہنے کے لیے جتنی تکلیفیں مشقتیں اٹھائی تھی، یا رسول اللہ آپ کے اس جملے نے میری پوری تکلیفیں بھلا دی مجھ سے، حق ادا کر دیا یا رسول اللہ آپ نے۔ عرش معلیٰ پر رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلال کی آواز سنتے ہیں، وقت زیادہ ہو گیا، اس بات کو بول کر ختم کرتا ہوں میں۔ شام میں آج ہماری مسجد میں عشاء کی اذان 9 بجے ہے اور جماعت 9:30 بجے ہے۔ انشاءاللہ شام میں بھی شب معراج کا بیان ہے، شب معراج کی رات ہے۔ آج شب معراج میں کیا ہے کہ وہ بولے تو حضور گئے اور حضور آئے، یہ ان کے لیے، ہمارے واسطے کیا بھی نہیں۔ انہوں آئے تھے سوچ وہاں سے اور جاری وہاں سے، کیا بھی چھوٹا بڑا وہاں نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں جا کر ہمارے لیے تحفہ لائے۔ کون سا تحفہ لائے؟ نماز کا تحفہ لائے۔ نماز ہونا تحفہ دیا والا نہیں ہونا کا تو پیسہ۔ آج رات ہم نماز کا ذکر کم کریں گے، نماز لانے والے کا ذکر زیادہ کریں گے، اس لیے کہ نماز کا ذکر پورا مہینہ پورا سال کرتے رہتے ہیں۔ آج شب معراج میں نماز لا کو دیے نا، ان کا ذکر کریں گے تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ میرا امتی میرا ذکر کرتا ہے، میرا احسان رکھتا ہے کہ میں نے اسے نماز والا تحفہ عطا فرمایا۔ نماز چاہیے، نماز والا نہیں چاہیے، یہ ایسا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ نماز کے ساتھ ساتھ نماز والا بھی چاہیے۔ نماز کا ذکر آج ہم کم کریں گے، کیوں کم کریں گے؟ پورا سال بولتے نماز کے بارے میں، پورا سال بولتی نماز کے بارے میں، نماز لانے والے کے بارے میں آج بولیں گے کہ نماز کیسی لائے، کیا لائے، کیا ظہر کی 4 رکعت اشلائی کا، عصر کی 4 رکعت اشلائی کا، مغرب کے 3 اشلائی کا، فجر کے 2 اشلائی کا نہیں لائے، کیا ہوا؟ یہ شام میں کہیں گے انشاءاللہ۔ آپ نے سوچا ہوگا کہ فجر کے 2 اشلائی لگائے، ظہر کے 4 لائے، عصر کے 4 لائے، مغرب کے 3، عشاء کے 4، ایسا نہیں لائے۔ وہ کیا لے لے کر شام کو ہے تو انشاءاللہ العزیز حدیثوں کے ثبوت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔